وہ ان دونوں یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پرل کانٹیننٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے وہاں ایک بزنس مینجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچرز دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں اور کچھ امور کا طے کرنا تھا۔ وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھا لیا اور اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے 7:30 ہو رہے تھے۔ مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے سالار کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا، سر گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے، میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چلے جائیں۔ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دور ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھی۔ سالار کا رخ اس طرف تھا جب ایک کار نے یکدم اس کے پاس آ کر بریک لگائی۔ گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس کے رکنے پر سالار نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کو ایک نظر میں پہچان لیا۔ وہ عاقف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کردار تھا۔ عاقف اور اکمل، وہ انہی دونوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا اور اس سے سالار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں کے بعد ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی کوششوں کے باوجود سالار ان سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہا تھا۔ اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک ان کے سامنے آ گیا تھا۔ سالار کے اعصاب یکدم تن گئے۔ عاقف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سالار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ کہاں تھے یار؟ اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور میں کب آئے ہو؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے ایک کے بعد دیگر سوالات کی بوجھ جھاڑ کر دی۔ اس نے سالار کے انداز میں جھلکنے والی سرد مہری پر غور نہیں کیا تھا۔ سالار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاقف نے دوبارہ پوچھا، یہاں مال پر کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا۔ سالار نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عاقف نے بے تکلفی سے کہا، نہیں، میں چلا جاتا ہوں، ٹیکسی پاس ہی ہے۔ سالار نے تیزی سے کہا۔ عاقف نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ چلو اندر بیٹھو۔ اس نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سالار سٹ پٹایا لیکن اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا موڈ اب بہت خراب ہونے لگا تھا۔ تم تو اسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تم نے وہاں جاب کر لی ہے، پھر اچانک پاکستان کیسے؟ عاقف نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو؟ ہاں، سالار نے مختصراً کہا۔ وہ اس طرح اس سے جان چھڑا سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ عاقف نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں لاہور میں کہاں ٹھہرے ہو؟ پی سی میں۔ ارے پی سی میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟ عاقف نے کہا، کل۔ بس تو پھر تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر رہو، ضرورت نہیں ہے ہوٹل میں رہنے کی۔ نہیں، میں کل صبح اسلام آباد واپس جا رہا ہوں۔ سالار نے روانی سے جھوٹ بولا۔ وہ عاقف سے ہر قیمت پر جان چھڑا لینا چاہتا تھا۔ اسے اس سے الجھن ہو رہی تھی، یا پھر شاید یہ کہ اس کے ساتھ گزارا جانے والا ماضی تھا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کل اسلام آباد واپس جا رہے ہو تو پھر آج میرے ساتھ رہو، کھانا کھاؤ میرے ساتھ گھر چل کر۔ عاقف نے آفر کی۔ کھانے میں 10 منٹ پہلے ہی کھا کر نکلا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ چلو گھر، تو میں اپنی بیوی سے ملواؤں گا۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ ہاں، 3 سال ہوئے، عاقف نے کہا۔ پھر پوچھا، اور تم نے شادی کر لی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس کچھ مصروفیت تھی اس لیے، سالار نے کہا۔ گڈ، ابھی آزاد ہی پھر رہے ہو۔ عاقف نے گہرا سانس لیا۔ خوش قسمت ہو، سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عاقف نے اس سے بات کرتے ہوئے گلو کمپارٹمنٹ کھول کر اس کے اندر سے ایک کیسٹ نکالنی چاہیے۔ اس کا دھیان ذرا بھٹکا اور کیسٹ نکالتے نکالتے گلو کمپارٹمنٹ سے بہت سی چیزیں سالار کی گود اور نیچے اس کے پیروں میں گر پڑی۔ ٹو بیڈ، عاقف نے بے اختیار کہا۔ سالار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاقف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا دی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھنے لگا تھا جب وہ ٹھٹک گیا۔ کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا دیا۔ گلو کمپارٹمنٹ کے کونے میں 2 ایئر رنگز پڑے تھے۔ سالار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش آ گئی۔ بایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے ان ایئر رنگز کو باہر نکال لیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر چلتی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت سال پہلے اس نے ان ایئر رنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار وہ انہیں اب دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی شبہ نہیں تھا، وہ امامہ ہاشم کے ایئر رنگز تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کاغذ پر ان کا ڈیزائن اتار سکتا تھا۔ ہر پیچ و خم کو عاقف نے اس کی ہتھیلی سے وہ ایئر رنگز اٹھا لیے۔ کسی نے جیسے سالار کا سکتہ توڑ دیا تھا۔ عاقف ان ایئر رنگز کو ایک بار پھر گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ رہا تھا۔ یہ ایئر رنگز؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ یہ تمہاری بیوی کے ہیں؟ سالار نے اپنے سوال کو مکمل کیا۔ بیوی کے؟ عاقف ہنسا۔ کم آن یار، بیوی کے ہوتے تو میں یہاں رکھتا۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔
پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یار ہے ایک گرل فرینڈ میری، پچھلی رات میرے ساتھ تھی، یہ ایئر رنگز میرے بیڈ روم میں چھوڑ گئی، کچھ ایمرجنسی میں ہی جانا پڑا اسے کیونکہ ربا واپس آ گئی تھی، میں نے یہ ایئر رنگز لا کر گاڑی میں رکھ دیے کیونکہ آج میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ عاقف بڑی بے تکلفی سے اسے بتا رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ سالار کے حلق میں جیسے پھندا لگا۔ ہاں گرل فرینڈ، ریڈ لائٹ ایریا میں ہی ایک لڑکی ہے، اب ادھر ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ امامہ ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہو سکتی، یقیناً مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے عاقف کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ سنوبر، عاقف نے اس کا نام بتایا۔ سالار نے چہرہ موڑ کر ہاتھ میں پکڑی چیزیں گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔ عاقف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائے سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، عاقف نے بات جاری رکھی۔ اصلی نام اس کا امامہ ہے۔ سالار کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا یا پھر یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈھیل دیا تھا۔ عاقف اب اسٹیئرنگ پر تھوڑا آگے جھک کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ لائٹر سے جلا رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ سالار کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا کہا؟ عاقف نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ نام بتا رہے تھے تم اس کا؟ ہاں امامہ، تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سالار کو دیکھا۔ کھڑکی کا شیشہ اب اس نے کھول دیا تھا۔ سالار یک ٹک اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ عاقف کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایئر رنگز اس کی مٹھی کی گرفت میں تھے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں یار، تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے ہونٹوں سے سگریٹ انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ میں سالار نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ اپنی آواز اسے کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ریڈ لائٹ ایریا وہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کو ہونے کا تصور کیا تھا۔ گاڑی کے اندر جلنے والی روشنی میں عاقف نے بہت غور سے دیکھا، اس کے زرد پڑتے ہوئے چہرے کو، اس کے ہاتھ کی بند مٹھی کو، اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو، اس کے بے ربط بے معنی لفظوں کو۔ عاقف مسکرا دیا۔ اس نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں تھپکی دی۔ ڈونٹ وری یار، کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری۔ اگر تمہارے اور اس کے درمیان بھی کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کرتے رہے ہیں، یاد ہے تمہیں؟ عاقف نے کہکا لگایا یا پھر اس نے بارود میں تیلی پھینکی۔ یہ تو پھر لڑکی ہے۔ مال روڈ پر کتنا رش تھا، عاقف کتنی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ان دو سوالوں کے ساتھ ساتھ سالار نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسٹیئرنگ پر موجود شخص پر جھپٹنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں عاقف کو گلے سے پکڑ لیا۔ عاقف کا پاؤں بے اختیار بریک پر آیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ دونوں پوری قوت سے ڈیش بورڈ پر ٹکرائے۔ سالار نے اس کے کالر کو نہیں چھوڑا۔ عاقف حواس باختگی کی حالت میں چلایا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سالار کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش میں اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دیٹ؟ سالار جواباً غرایا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر عاقف کی گردن پر تھا۔ عاقف کا سانس رکنے لگا۔ اس نے کچھ غصے اور کچھ حواس باختگی کے عالم میں سالار کے منہ پر مکہ مارا۔ سالار بے اختیار جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اب منہ پر تھے۔ عاقف کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیاں ہارن پر ہارن دے رہی تھی۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی کی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکنے پر پیچھے آنے والی گاڑی نے انہیں ٹکر نہیں ماری۔ سالار دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دوہرا ہوا تھا۔ عاقف نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان سڑک پر موڑتے ہی ایک طرف روک لیا۔ سالار تب تک سیدھا ہو چکا تھا اور اپنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی سے ہونٹوں اور جبڑے کو دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ پہلے کا اشتعال اب غائب ہو چکا تھا۔ عاقف نے گاڑی روکی۔ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑ کر کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے گلے کیوں پڑ رہے تھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بلند آواز میں بات کرتے کرتے اس نے ڈیش بورڈ سے ٹشو باکس اٹھا کر سالار کی طرف بڑھایا۔ اس نے سالار کی شرٹ پر خون کے چند قطرے دیکھ لیے تھے۔ سالار نے یک کے بعد دیگرے 2 ٹشو نکال لیے اور ہونٹ کے اس کونے کو صاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ابھی، عاقف نے کہا۔ سالار کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایئر رنگز کا خیال آیا۔ اس نے یکدم جھک کر پائیدان میں ایئر رنگز ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھ جاتی یا؟ عاقف بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ایئر رنگز، سالار نے مختصراً کہا۔ عاقف بے اختیار جھلایا۔ کیا پرابلم ہے سالار؟ میری گرل فرینڈ ہے، اس کی ایئر رنگ ہے۔ میرا پرابلم ہے یہ ایئر رنگ یا اس کا پرابلم ہے؟ تمہارا نہیں۔ سالار یکدم رک گیا۔ اسے اپنی نامعقول حرکت کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹشو کو کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے اسے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ عاقف ماتھے پر بل لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اور سنوبر کا کوئی؟ عاقف بات کرتے کرتے محتاط انداز میں رک گیا۔ وہ اندازہ نہیں کر رہا تھا کہ پچھلی بار اس کے اس جملے میں ایسا کون سا لفظ تھا جس سے اس نے مشتعل کیا تھا۔ وہ دوبارہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کے رکنے پر کہا۔ اوکے فائن، عاقف کچھ مطمئن ہوا۔ تم اور سنوبر؟ وہ پھر رک گیا۔
تم نے کہا تھا اس کا نام امامہ ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ عاقف کو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوف آیا۔ وہ کسی نارمل شخص کی آنکھیں نہیں تھی، وحشت، بے چارگی، خوف، وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھی۔ ہاں، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا، شروع میں ایک بار اپنے بارے میں بتا رہی تھی، تب اس نے مجھے بتایا۔ اس کا حلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے موہم سی امید کے ساتھ کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ عاقف گڑبڑایا۔ بہت خوبصورت ہے، فیئر، ٹال۔ عاقف اب اٹکنے لگا۔ کالی آنکھیں ہیں، بال بھی پہلے کالے تھے، اب ڈائی کیے ہوئے ہیں۔ اور میں کیا بتاؤں؟ وہ ضد چھوا۔ سالار نے آنکھیں بند کر کے ونڈ اسکرین کی طرف چہرہ کر لیا۔ گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ امامہ ہاشم ہے اس کا نام۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، باپ کا نام تو نہیں بتایا اس نے، نہ ہی میں نے پوچھا۔ عاقف نے کہا۔ امامہ ہاشم ہی ہے وہ بڑبڑایا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب، میں ذمہ دار ہوں اس سب کچھ کا۔ کس چیز کے ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے، کیونکہ اب رات ہو رہی ہے اور وہ۔ عاقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈیفینس کے ایک بنگلہ کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ وہ چوکیدار تھا۔ صنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے پتہ نہیں۔ عاقف نے سالار کو دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ کے بعد ہوئی۔ تم کو اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اسے اس بار ہو رہا تھا۔ آج یہاں ہی ہے وہ۔ کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہے۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی تو اترو، بہت اندر جانا ہے۔ اب صنوبر کو تو میں تم سے ملانے کے لیے یہاں نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل آیا۔ وہ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی طرح تھی، اسی طرح ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا، پھر وہ کئی بار وہاں آتا رہا تھا، کئی بار، بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کی لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والیٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اس کا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے تھے۔ اسے سرشاری کا احساس ہوتا اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا۔ چند روپیوں کی خاطر جسم فروخت کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا، اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں اسے یقین تھا ان عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی تھی جس سے اس کا تعلق ہوتا، خونی رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھی، اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھر سے آنا تھا، اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے یقین تھا اکھڑی گردن، اٹھی ہوئی ٹھٹوری اور تنے ہوئے ابروؤں کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھی، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا کیا تھا؟ 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو جس کے جسم پر وہ کسی کی انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اسے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا، اور سالار سکندر زبان کھولنے کے قابل تک نہیں تھا، آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی کپ کپاہٹ کو کیسے روکتا؟ ان گلیوں میں آنے والے کوئی شخص کبھی دعویٰ کے ساتھ ہی کہہ سکتا تھا کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی، کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے عوض نہیں بک سکے گی؟ ماں نہیں، بہن یا بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی،
سالار سکندر کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی، اس کی منکوحہ، ایلیٹ کلاس کی وہ عورت جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارگلا کی پہاڑیوں پر رات کی تاریکی میں درخت کے ساتھ بندھا پایا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ صاحب میرے ساتھ چلو، ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس، اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں، قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگا۔ میں اس لیے یہاں نہیں آیا ہوں، سالار نے مدھم آواز میں اس پر نظر ڈالے بغیر کہا۔ کوئی ڈرنک چاہیے، کوئی ڈرگ، میں سب کچھ سپلائی کر سکتا ہوں۔ عاقف نے یکدم قدم روک کر قدرے اکھڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا، تمہیں ایک بار کہا ہے نا کہ ضرورت نہیں، پھر پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس آدمی نے قدم تھم گئے۔ سالار خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کا ذہن کسی آندھی کی زد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں کب، کہاں، کیوں، کیسے آ گئی تھی؟ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ پلیز تم ایک بار اس کو جا کر میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اس سے کہو مجھ سے شادی کر لے۔ اس سے کہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نام ہے۔ اس کو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے ان سے۔ اس نے بہت سال پہلے اپنے بیڈ پر نیم دراز چپس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو بلکتے سنا تھا۔ بائی دا وے تم امامہ کے کیا لگتے ہو؟ میں اور امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈز ہیں۔ جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ سالار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ اسے جا کر صاف صاف کہہ دوں گا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جلال انصر کا یہ پیغام سنتے ہوئے امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چیونگم کے ببل بناتے ہوئے امامہ کو موبائل پر خبر دی تھی، تم نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ وہ فون پر گڑ گڑائی تھی، نہیں میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور احسان نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان یہ تو ناممکن ہے۔ اس نے جواباً کہا تھا، تم طلاق چاہتی ہو کورٹ میں جا کر لے لو، مگر میں تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ سالار کے حلق میں پھندے لگنے لگے۔ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں نے جلال انصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پریکٹیکل جوک۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ امامہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ وہ جیسے کسی عدالت میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے طلاق نہیں دے کر، مگر میں نے پھر بھی یہ خواہش تو نہیں کی کہ وہ یہاں آ پھنسے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا۔ میں نے مذاق میں ہی صحیح مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی۔ میں تو اس کو یہاں لے کر نہیں آیا تھا۔ کوئی مجھے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا اس سب کا۔ وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا۔ اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی، درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر، مائیگرین کا ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رکا، ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی کن پٹی کو مسلا۔ درد کی لہر گزر گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے بیچ و خم کو دیکھا۔ وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ یہی گھر ہے۔ سالار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا۔ قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی؟ اوپر کی منزل پر جانا ہے، صنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی۔ وہ بے اختیار جھکا۔ عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے بھی روادار نہیں۔ سالار سیدھا ہو گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر کوئی گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھی اور اتنی تنگ تھی کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جان سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اس دیوار کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار اندھوں کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی تھی۔ عاقف وہاں کہیں نہیں تھا۔ یقیناً وہ دروازہ پار کر کے آگے چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا۔ وہ اب ایک چوبارے میں تھا۔ ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے، دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی۔ برآمدے نما لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا۔ تمام کمروں کے دروازے سے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے۔ عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا۔ ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا سامنا یہاں کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ان بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔
جب اس برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقف نکلا۔ تم کہاں رہ گئے ہو؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا۔ یہاں آؤ۔ سالار کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا۔ پھر آنکھیں بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاقف ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاقف سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ امامہ نہیں ہے؟ بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا۔ ہاں یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاقف نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سالار غیر ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاقف اگلے کمرے کو بھی پار کر گیا اور ایک اور دروازہ کھل کر ایک دوسرے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو صنوبر، سالار نے دور سے عاقف کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے، ابھی اسی وقت۔ سر پٹ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بغیر اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ تک نہ کرے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا۔ آؤ سالار، عاقف نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا۔ سالار نے تھوک نکلا۔ اس کا حلق کانٹوں کا جنگل بن گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ عاقف نے اپنی پشت پر اس کے قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سالار دروازے میں تھا، وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ ہے صنوبر، عاقف نے تعارف کروایا۔ سالار اسے نظریں نہیں ہٹا سکا، وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ امامہ، وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں امامہ، عاقف نے تصدیق کی۔ سالار گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور گڑ گڑانے لگا۔ عاقف گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے سجدے میں تھا۔ وہ ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا پہلا مرد تھا۔ عاقف پنجوں کے بل بیٹھا، اسے کندھے سے پکڑے ہلا رہا تھا۔ سالار سجدے میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پانی، پانی لاؤ۔ صنوبر گھبراتے ہوئے تیزی سے بیٹھ کے سرہانے پڑے جگ اور گلاس کی طرف گئی اور گلاس میں لے کر پانی سالار کے پاس بیٹھ گئی۔ سالار صاحب، آپ پانی پئیں۔ سالار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اپنی جینز کی جیب سے والیٹ نکالا اور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر صنوبر کے سامنے رکھتا گیا۔ اس نے والیٹ چند سیکنڈ میں خالی کر دیا تھا۔ اس میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور الٹے قدموں دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ عاقف ہکا بکا اس کے پیچھے آیا۔ سالار، سالار کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سالار کو کندھے سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ سالار وحشت زدہ اس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلایا۔ امامہ سے ملنا تھا نا تمہیں؟ عاقف نے اسے یاد دلایا۔ یہ امامہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے امامہ ہاشم۔ تو ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ جانا ہے تمہیں۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بولتے قدموں اپنا کندھا اسے چھڑا کر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عاقف زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مڑ کر وہ صنوبر کے کمرے میں گھس گیا، جو اب بھی حیرانی سے نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔